ہیں کہ میری بچی گھر سے بھاگ گئی ہے, آپ بیان کریں کہ بہت غلط کیا اس نے. میں کہتا ہوں میں بیان نہیں کروں گا. 30 سال میں بھی نہیں بھاگے گی تو وہ تو بیچاری کب, پھر اس کو تو بھاگ کے تو شادی کرنے دو. 30 سال کی عمر میں حد ہوتی ہے یار کوئی کسی چیز کی. اس کا حق ہے, اس کا رائٹ ہے. پھر اس کو آپ نے یونیورسٹی میں درجنوں لڑکوں کے بیچ میں لے جا کے بٹھا دیا, اور پھر آپ اس کو اس کی پسند سے شادی بھی نہیں کرنے دے رہے, تو یہ تو ظلم نہیں ہے؟ اگر اپنی پسند سے شادی کرنی تھی تو پھر جیسے ہی بالغ ہوتی اس وقت کہیں بھی کر دیتے, وہ خوش ہو جاتی. اب جب اس نے اتنے ڈیزائن دنیا میں دیکھ لیے ہیں تو بھائی اب وہ آپ کی مرضی سے شادی, آپ مشورہ ضرور دیں اس کو, ٹھیک ہے نا, لیکن اب اس کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کرے, کیونکہ اسلام نے جوان بالغ بیٹی کو یہ حق دیا ہے کہ اپنی رائے اس پر شادی کے معاملے میں زبردستی تھوپی نہیں جا سکتی. یہ حق دیا ہے اس کو. تو حضرت وہ جو بزرگ تھے نا, انہوں نے جب بچیوں نے کہا کہ یہ تو صحت مند بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں, تو ان بزرگ کے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ بھائی داماد میں بھی یہی 2 کوالٹی کا ہونا ضروری. داماد میں بھی یہ 2 چیزیں, ایک صحت اچھی ہو, داماد کی صحت اچھی ہوگی تو آپ کی بچی کو کما کے کھلا سکتا ہے, بے شک اس وقت جاب نہ بھی ہو. آج کل صحت نہیں دیکھتے, روکھڑا پہلے سے دیکھتے ہیں کتنا کما رہا ہے. بھائی جب بیوی گھر میں آئے گی اللہ برکت دے گا, صحت ہوگی تو کما لے گا, پیٹ بھر دے گا اللہ تعالیٰ. فی الحال نہ دیکھو کہ کیا کما رہا ہے, یہ دیکھو کما سکتا ہے کہ نہیں کما سکتا. اور جس کو اللہ نے 2 ہاتھ 2 ٹانگیں دی ہوں وہ بھوکا نہیں مرتا, وہ کما لیتا ہے. تو ان بزرگ نے کہا کہ بھائی داماد میں بھی 2 کوالٹی کا ہونا ضروری. ایک صحت اچھی ہونی چاہیے, دوسرا کیا, امانت دار. کردار کا 1 نمبر ہوگا تو 2 چیزیں, بیوی سے وفا بھی کرے گا. آج کل دیکھو ماڈرن لڑکوں کے چکر میں لڑکیاں شادی کرتی ہیں, ہمیں مولانا ٹائپ کے نہیں چاہیے, ہمیں ماڈرن چاہیے. جب شادی ہو جاتی ہے ماڈرن آدمی سے, اس کی 20 لڑکیوں سے دوستی چل رہی ہوتی ہے, تو پھر خواتین پریشان ہوتی ہیں یہ کیا ہے. میں کہتا ہوں بھائی ماڈرنزم میں تو ایسا ہی ہوتا ہے. ایک خاتون کا میرے پاس فون آیا کہ بھائی وہ میرے میاں کے ادھر بھی چکر, میں تو تنگ آ گئی ہوں, لڑکیوں سے اتنی دوستیاں, میں تو مصیبت میں آ گئی ہوں. میں نے کہا آپ کے لیے دیندار لوگوں کے رشتے آئے ہوں گے. کہ ہاں میں تو مولانا ٹائپ کے تو مجھے بالکل بھی پسند نہیں ایکچولی, ٹھیک ہے نا, مذہبی ٹائپ کے لوگ مجھے بالکل بھی پسند نہیں. تو میں نے کہا یہ مل گیا نا, لبرل ٹائپ کا آدمی ہے, لبرلزم کی انتہا کو پہنچا ہوا آدمی. میں نے کہا یہ بھی پورا کم بخت لبرل نہیں ہے, آدھا ہے. پورا ہوتا تو آپ کو بھی کہتا تم بھی لگا لو دوستیاں, ورنہ ابھی غنیمت ہے خود ہی دوستیاں لگا کے بیٹھا ہوا ہے, آپ کے لیے کسی سے دوستی کو لائک نہیں کرتا. ورنہ پورا لبرل ہوتا نا, بیگم تم بھی لگاؤ. تو میں نے کہا انجوائے کرو لائف کو. کیا کریں آپ, انجوائے. شروع میں تو میں نے یہ تھوڑا تانا دیا, پھر میں نے تھوڑا بیچاری کا غم ہلکا کیا. میں نے کہا صبر کریں, اللہ توفیق دے گا. خیر, تو ان بزرگ کے والد نے کیا کہا کہ بھائی داماد میں بھی 2 کوالٹی کا ہونا ضروری. امانت دار ہے تو بیوی کے حقوق بھی ادا کرے گا. اللہ کے خوف سے آدمی بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے, سالوں کے ڈر سے صرف 2-4 حقوق ادا کر دے گا, اس کے بعد نہیں کرے گا حقوق ادا. تو اللہ کا خوف ہونا تو انسان سارے حقوق ادا کرتا ہے. تو ان کو پتا تھا بھائی اللہ کا خوف ہے, میری بچی کے حقوق بھی ادا کرے گا. تو فوراً بچی تو کہہ رہی ہے ان کو ملازم رکھ لیں. ادھر ابا نے کیا کہا, انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج. اے موسیٰ میں چاہتا ہوں کہ ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا آپ سے نکاح کرا دوں, اور مجھے ضرورت ملازم کی بھی ہے. تو ابھی آپ کی شادی ہو گئی, آپ تو لے کے چلے جاؤ گے, میں گھر میں اکیلا. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ مجھ سے ایگریمنٹ کریں کہ 8 سال آپ نے یہیں رہنا ہے, بکریاں چرانی ہیں. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ. اگر 10 پورے کر دیے تو یہ آپ کی طرف سے غریبی ہے. کوئی استخارہ نہیں, کوئی دیکھا کوئی استخارہ کہ پہلے ایکچولی میں ذرا مشورہ کر لوں اور استخارہ کر لوں, 6 مہینے تک استخارے نکالیں گے, اگر اس میں نیلا آ گیا تو ٹھیک ہے, پیلا آ گیا تو ریجیکٹ. کچھ بھی نہیں بھائی. انہوں نے دیکھا کہ اس سے اچھا بندہ مجھے کہاں ملے گا, صحت مند بھی ہیں, جوان بھی ہیں, امانت دار بھی ہیں, اور کیا چاہیے بھائی. ہاں مسئلہ یہ, ابھی بچی کی شادی کر دی تو میرے پاس تو کوئی بیٹا ہے نہیں, تو اس کا کوئی حل نکال لیتے ہیں. بھائی شرط اس شرط پہ کروں گا کہ 10 سال آپ نے یہیں رہنا ہے, مہر یہی ہے, بکریاں چرانی ہیں. اس سے بھی پتہ چلتا ہے بھائی نکاح میں تاخیر مت کرو, نکاح میں تاخیر
مت کرو, ٹھیک ہے نا. اور جو اس میں مسائل آ رہے ہیں نا, ان مسائل کو مل بیٹھ کے حل کر لو. داماد کے پاس گھر نہیں ہے, اس کمبخت کو گھر داماد بنا لو ابھی آپ فی الحال, وہ فوراً بن جائے گا دیکھنا, وہ فوراً بن جائے گا. لیکن اس میں اعتماد ہو کہ ایسا نہ ہو پھر پولیس بلوانی پڑے اس کو نکالنے کے لیے. عزت دار ہوگا تو پھر تو ٹھیک ہے, ورنہ نہیں ہے تو پھر نہیں بناؤ. تو خیر, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ نہیں کہا کہ اچھا میں ایکچولی استخارہ کرتا ہوں, شادی تو بچوں کا کھیل تھوڑی ہے, اب میں آیا ہوں سفر میں, میری نہ کوئی جاب ہے یہاں نہ کوئی مسائل ہیں, اور پھر ایکچولی ابھی تو میں نے کھانا بھی نہیں کھایا, میں ذرا کھانا کھاؤں پھر آرام کر کے پھر تہجد میں اٹھ کے دعا مانگوں گا, استخارہ کروں گا, پھر یہ ہوگا. تو نا 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 نا, پھر بھی عربی ہے بچوں کا کھیل تھوڑی ہے جو آپ نے ایسے اتنی بیٹھے بیٹھے, ایسے تھوڑی ہوتا ہے یار, ایسے ہمارے یہاں تو یہی ہے نا, ایسے تھوڑی ابھی ہم آئے ہیں اور آپ کی بچی کو ہم نے کو پتہ ہی نہیں کون ہے کیا ہے. بھائی آپ لوگ, بھائی اتنی دیر میں عقل مند آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ 1 نمبر ہے کہ 2 نمبر ہے. اب بھی اندازہ نہیں ہوا. وہ بچیاں پانی نہیں پلا رہی مردوں سے شرم کی وجہ سے ہیں. بھائی آپ کے پاس ایک بچی آ رہی ہے حیا کے ساتھ, اور خاندانی ہونے کی علامت ہے خدمت کی اجرت خود سے دے رہے ہیں جبکہ آپ نے نہیں مانگی تھی. تو اس کے بعد خاندانی ہونے کی مزید رپورٹیں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اتنا کافی ہے. تو اس لیے جو ذہین آدمی ہوتا ہے 10 منٹ میں اندازہ لگا لیتا ہے. بے وقوف 18 مہینے استخارہ کر کے بھی غلط شادی کر کے لاتا ہے, پھر وہ پہلی رات نہیں پتہ چل جاتا ہے میرا فیصلہ کیا تھا, غلط تھا, یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا, جیسے ہی ان کے والد نے کہا نا کہ 8 سال بکریاں چرانے کے ایگریمنٹ کرو تو ان دونوں میں سے ایک بیٹی کا آپ سے نکاح کرا دوں گا, حضرت موسیٰ نے فوراً فرمایا ذالک بینی و بینک, میرا اور آپ کا یہ کیا ہے ایگریمنٹ, مجھے قبول ہے, مجھے کیا ہے قبول ہے. اور کیا چاہیے بھائی, بیوی مل جائے گی, گھر مل جائے گا, ملازمت مل گئی, مسافر کو یہی کچھ چاہیے ہوتا ہے. تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی, اللہ کوئی خیر کا ارادہ کر رہا ہے تو میں محتاج ہوں. انہیں کیا پتا تھا کہ 2 وقت کی روٹی کا نہیں, 8 سال کے کھانے پینے کا انتظام ہو گیا یہاں پر, اور شادی بھی ہو گئی. تو تمیز سے زندگی گزارو گے نا, سارے کام اللہ نمٹائے گا. تکلفات میں زندگی گزارو گے, ساری زندگی الجھتے ہی رہو گے. فرمایا ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علی, دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں تو پھر مجھ پر کوئی حرج نہیں ہے. واللہ علی ما نقول وکیل, اور جو ہم آپس میں بات کر رہے ہیں اس پہ نگہبان کون ہے, اللہ ہے. فلما قضا موسیٰ الاجل, جب حضرت موسیٰ نے 10 سال پورے کیے, اب خیال آیا کہ اب مصر میں بھول بھلیاں ہو چکا ہوگا. ان کی والدہ بھی مصر میں ہے, بہن بھی مصر میں, جس کا قرآن تذکرہ کر رہے ہیں. ان کی بہن کو کیا پتا ہوگا کہ اللہ میرا تذکرہ بھی قرآن میں کرے گا. قالت لاختہ قصیہ, قرآن کہہ رہے ہیں نا, موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ اس صندوق کو دیکھو کہاں جا رہا ہے. اچھا ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات اور بتاؤں, قرآن میں حضرت مریم کے علاوہ کسی عورت کا نام نہیں ہے. حضرت مریم کو تو ایک وجہ سے نام ہے نا کہ عیسائی ان کو, یہودی ان کو معاذ اللہ زانیہ کہتے ہیں, تو وہ تو اللہ نے ان کا نام ہائی لائٹ کیا ہے کہ عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں, اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. وہ تو اس عذر سے, اس وجہ سے. لیکن قرآن کسی بھی عورت کا نام نہیں لیتا بلکہ اس کی نسبت مرد کی طرف کرتا ہے. حتیٰ کہ فرعون کی بیوی کا بھی نام نہیں لیا جو مسلمان تھیں, امرأۃ فرعون. اللہ کہہ رہے ہیں فرعون کی بیوی نے کہا, ان کا تو مشہور نام ہے نا آسیہ, لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے, فرعون کی بیوی نے کہا. جب حضرت موسیٰ کی ماں کا تذکرہ آیا تو اللہ یہ نہیں کہہ رہے ان کا نام لے رہے ہیں, موسیٰ کی ماں نے کہا, موسیٰ کی بہن نے جا کے دیکھا. نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے, مرد کی. تو عورت جب خاندانی ہوتی ہے تو اپنی نسبت کس کی طرف کرتی ہے, مردوں کی طرف کرتی ہے, جس سے پتہ چلتا ہے اس کا کوئی خاندان ہے. جب تک شادی نہیں ہوئی باپ کی طرف, شادی کے بعد شوہر کی طرف, مجھ سے ملیے, میں مسز فلاں بات کر رہی ہوں آپ سے. سمجھ رہے ہو, یہ اس کی علامت ہے کہ اس کو اپنے شوہر سے محبت, مسز فلاں. اور اگر شوہر سے محبت نہیں ہوگی, میں فلاں بات کر رہی ہوں, وہ فلاں کی بیوی, ہاں اس کی بیوی ہوں میں, بات میں فلاں کر رہی ہوں. ابے تو پہلے ہی بول دیتی مسز فلاں بات کر رہی ہوں. نہیں جی, کیوں اس کو اتنی لفٹ کیوں کرائیں کہ مسز فلاں بات کر رہی ہوں, ٹھیک ہے نا, میں بنت فلاں بات کر رہی ہوں, فلاں کی بیٹی بات کر رہی ہوں. تو یہ عورت کے لیے خاندانی لوگوں کی باتیں, گوروں نے تو سارا سیٹ اپ ہی کیا کر دیا, برباد.
ان کے ابا ہی شارٹ ہو گئے ہیں مارکیٹ سے. ٹھیک, سنگل مدر چل رہی ہے مارکیٹ میں, تو ابا ہی شارٹ ہو گئے, اب کس نسبت کس کی طرف کریں گے؟ شوہر ہی شارٹ ہے مارکیٹ سے, تو مرسز کہاں ہے؟ وہی کہہ رہی ہیں وہ گرل فرینڈ ہوں فلاں کی. خیر, گورا پتہ نہیں کہاں سے آ گیا یہاں پہ یار. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما قضا موسیٰ الاجل. اچھا, امرأۃ فرعون, امرأۃ لوط, لوط کی بیوی, نوح کی بیوی, یہاں بھی اللہ مردوں کی طرف نسبت کر رہا ہے. فلما قضا موسیٰ الاجل, اللہ کہتے ہیں جب موسیٰ نے مدت پوری کی, وسارا بأہلہ, اور اپنی زوجہ کو لے کے مصر کی طرف چلے ہیں.